السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا ہی خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ وہ چاہتا تو ایک طرح کی زمین بنا دیتا، ایک طرح کا رنگ بنا دیتا، ایک طرح کا موسم بنا دیتا، ایک طرح کی سبزی اگا دیتا اور ایک طرح کے کوئی پھل ہمارے لیے پیدا کر دیتا جسے ہم کھاتے اور اپنی زندگی پوری کرتے اور واپس چلے جاتے۔ لیکن اس رب نے اس دنیا کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجایا۔ اس نے طرح طرح کے موسم پیدا کیے، زمین کو مختلف خد و خال میں ڈیزائن کیا، اس نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، طرح طرح کی سبزیاں پیدا کی، مختلف طرح کے رنگ پیدا کیے تاکہ انسان اکتاہٹ کا شکار نہ ہو سکے۔ اور پھر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انسان میری بہترین تخلیق ہے اور اسے اشرف المخلوقات کے نام سے بلایا۔ اب جب اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مختلف ورائٹی دی تو کیا اس نے انسان کو ایک طرح کا بنایا ہوگا یا پوری دنیا کے انسان ایک طرح کے ہوں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک نئی اور مختلف کیمسٹری میں پیدا کیا۔ جیسے انسان اپنے ہارڈ ویئر یعنی اپنی شکل و صورت اور اپنی قد و قامت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح انسان کا سافٹ ویئر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مختلف بنایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یعنی ایک انسان کی کیمسٹری دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ کوئی انسان جسمانی طور پر مضبوط ہے، کوئی ذہنی صلاحیتوں میں مضبوط ہے اور کوئی اور مختلف صلاحیتوں میں۔ لہٰذا انسان جو کہ اللہ کی بہترین تخلیق ہے کبھی بھی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان باتوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں آج اسکول میں پی ٹی ایم تھی، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی مڈ ٹرم ایگزامس کی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب والدین کی ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بچہ ٹاپر ہو، میرا بچہ باقی سب سے آگے ہو۔ یعنی وہ انسان، وہ بچے جنہیں اللہ نے مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، جنہیں اللہ نے مختلف شعبوں کو چلانے کے لیے پیدا کیا، جنہوں نے بڑے ہو کر زندگی کے ہر شعبے کو سنبھالنا ہے، ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے بچے ایک جیسے ہوں۔ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں۔ آئیں ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کم صلاحیت والی چیزیں بھی آپ کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں اور ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر آتی۔ ان 2 مٹکوں میں ایک تو ٹھیک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسے ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس طرح اس سے توقع کی جا رہی ہے۔ اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کرواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو، اس میں سے کافی سارا پانی صرف میرے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں گر جاتا ہے۔ گھڑے کی اس بات کو سن کر بڑھیا ہنس دی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تمہیں اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں والے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر گھر تک راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ اور ان 2 سالوں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں
मजूरियाँ और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। नाजरीन, वो बच्चे जिन्हें आप मैथ्स में वीक या इंग्लिश में वीक या साइंस में वीक या ओवरऑल वीक समझकर डिस्करेज करते हैं, असल में ये वो बच्चे हैं जो इस टूटे हुए मटके का काम करते हैं। अब अपने इर्द गिर्द देखें, आपको जितनी भी इजादात मिलेंगी वो ये A+ बच्चे नहीं करते। ये सारी इजादात, ये कुर्सियाँ, ये टेबल, ये चीज़ें उन लोगों ने बनाई जो इस 1+1 के फार्मूले से बाहर निकल कर देखते हैं, जो इस रट्टाइज़म को छोड़कर असल दुनिया का मुशाहदा करते हैं और फिर उस दुनिया को बिल्कुल ऐसे ही रंगों से सजाते हैं जैसे उस टूटे हुए मटके ने सारे रास्ते को फूलों से सजाया। नाजरीन, बहसियत वालिदैन और बहसियत उस्ताद, हम पर वाजिब है कि हम इनको इनकी खामियों के साथ कबूल करें। हमें बस इतना करना है कि हमें इनकी वो खूबियाँ उजागर करनी है जो इनके कम नंबरों और ख़राब रिजल्ट के नीचे दब गई। आप देखें कि वो टूटा हुआ मटका जो मायूसी में मुब्तला था, जो अपने आप को कमतर समझ रहा था और अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था, जब उसने अपना दूसरा रुख देखा, अपनी वजह से उगे हुए फूल पौधे देखे, तो उसने कैसे अपने आप को मुतमिन पाया और उसने महसूस किया कि वो एक ज़रूरी अंसर था इस सारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर आपके बच्चे में कोई एक खामी है तो खुदारा उसकी एक खामी को छोड़िए और उन सारी खूबियों को उभारिए जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर उसने किसी इंसान के अंदर कोई खामी रखी तो उसके बदले में बहुत सारी खूबियाँ भी डाल दी। आप एक काम करें, आप अपनी जमात के उन बच्चों को ढूंढें जो कि पोजीशन होल्डर थे और उन बच्चों का भी सर्वे करें जो कि बैक बेंचर थे और पढ़ाई में बहुत पीछे थे। आप देखेंगे कि पढ़ाई में पीछे रहने वाले लोग बहुत आगे निकल गए और पढ़ाई में बहुत अच्छी होने वाले लोग बहुत पीछे रह गए। इसकी वजह यह है कि वो लोग पढ़ाई में पीछे थे लेकिन उनके अंदर और बहुत सारी खूबियाँ थी जो उन्हें ज़िंदगी में बहुत आगे ले गई। इसलिए खुदारा अपने बच्चों का मुआजना करना छोड़ें, उन्हें पढ़ाई से हटकर भी देखें कि आपके बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है और वो क्या बनेगा, उसके मुताबिक उसे माहौल दीजिए और फिर देखिए कि आपका बच्चा आपकी सोचों से आगे फ्लाई करेगा। फी अमान।